استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل اردو زباں پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں UGC نیٹ 2022 کے ایگزام کے لیے سالوڈ کوشچن پیپر، جو کہ ہے دسمبر 28، 2013 کا سیکنڈ پیپر ہے۔ اس وقت اردو کے 2 پیپر ہوا کرتے تھے، سیکنڈ اور تھرڈ، تو یہ سیکنڈ پیپر ہے۔ سیکنڈ کوشچن پیپر میں کل 50 سوالات ہیں، جس کے لیے ہر سوال کے لیے 2 نمبر طے ہیں۔ کوشچن پیپر سالو کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کسی ٹاپک پہ آپ کو اگر ویڈیو بنانا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریں۔ سب سے پہلے اس میں نوٹ لکھا ہوا ہے، یہ پرچہ 50 معروضی سوالات پر مشتمل ہے، جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ ہر سوال کے لیے 2 نمبر ہیں، تمام سوالات کرنا لازمی ہے۔ سوال نمبر 1، مثنوی سیف الملک و بدیع الجمال کا قصہ کس سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے شاہنامہ، آپشن بی قصہ حسن و دل، آپشن سی الف لیلا، اور آپشن ڈی مثنوی مولانا روم۔ تو اس کا آنسر ہے الف لیلا۔ مثنوی سیف الملک و بدیع الجمال کا قصہ الف لیلا سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سب رس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ آپشن اے عبداللہ قطب شاہ، آپشن بی محمد قلی قطب شاہ، آپشن سی علی عادل شاہ، اور آپشن ڈی ابراہیم قطب شاہ۔ تو اس کا آنسر ہے عبداللہ قطب شاہ۔ اس کا آپشن اے صحیح ہے۔ سب رس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ اسے لکھا ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس میں بیان دیے ہوئے ہیں اور پوچھا گیا ہے کون سا بیان درست ہے؟ اے ملا وجہی کا تعلق نظام شاہی دور سے ہے، بی کدم راؤ پدم راؤ فضل الدین نظامی کی تصنیف ہے، سی بہار عشق میر تقی میر کی مثنوی ہے، اور گلزار ارم قائم کی تصنیف ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا بی کدم راؤ پدم راؤ فضل الدین نظامی کی تصنیف ہے۔ اور ایک اے آپشن میں اگر نظام کی جگہ قطب شاہی دور ہوتا تو یہ بھی صحیح ہوتا۔ کیسے صحیح ہوتا؟ ملا وجہی کا تعلق نظام شاہی کی جگہ قطب شاہی دور سے ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے؟ اے معراج العاشقین، 2 جنونیہ، 3 تمثیل نامہ، اور ڈی سب رس۔ تو اس کا آنسر آئے گا سب رس۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر سب رس کا نام لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟ اے محمد حسین آزاد، بی امداد امام اثر، سی نیاز فتح پوری، اور ڈی مہدی افندی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری کا یہ خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے۔ سوال نمبر 6 ہے، روشن ہے اس طرح دل سوزواں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اے میر تقی میر، بی میر درد، سی مصطفیٰ، اور ڈی سوز۔ تو اس کا آنسر ہوگا میر تقی میر۔ روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک،
اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 7، جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ نمبر 1 مظہریت، نمبر 2 مارکسیت، نمبر 3 وجودیت اور نمبر ڈی منطقی اشباطیت۔ تو اس کا آنسر ہوگا وجودیت۔ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں وجودیت کا خاص کردار ہے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 8، گداز شب کس کا مجموعہ کلام ہے؟ اے مجاز، بی جاں نثار اختر، سی مجروح سلطان پری یا ڈی جزبی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جزبی۔ گداز شب جزبی کا مجموعہ کلام ہے۔ سوال نمبر 9، تاریخ علم الکلام کا مصنف کون ہے؟ آپشن اے حالی، آپشن بی شبلی، آپشن سی سرر اور آپشن ڈی سر سید۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی شبلی۔ تاریخ علم الکلام کا مصنف شبلی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے 10، سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کس کی ہے؟ اے سید مہدی علی محسن الملک، بی چراغ علی، سی مولوی ذکاء اللہ اور ڈی الطاف حسین حالی۔ تو اس کا آنسر ہے سی مولوی ذکاء اللہ۔ سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف مولوی ذکاء اللہ کی ہے۔ سوال نمبر 11، سب رس میں دل کا جاسوس کون ہے؟ تو اس میں آپشن اے ہے نظر، آپشن بی ہے لٹ، آپشن سی ہے ہمت اور آپشن ڈی ہے عقل۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نظر۔ سب رس میں دل کا جاسوس نظر ہے۔ کوشچن نمبر 12، کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے؟ اے ذوق، بی سودا، سی انشاء اور ڈی غالب۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ذوق۔ ذوق نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے۔ سوال نمبر 13، کس کی غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کرتا ہے؟ اے مصطفیٰ، بی ذوق، سی جرأت اور ڈی مومن۔ تو اس کا صحیح آنسر آئے گا مومن۔ مومن کی غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 14، کس شاعر کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا؟ ایک سوز، بی حاتم، سی مومن اور ڈی شاہ نصیر۔ تو یہاں پر کریکٹ آنسر ہو جائے گا مومن۔ مومن کو تاریخ گوئی پر بھی ملکہ حاصل تھا۔ سوال نمبر 15، مختلف اجزائے ترکیبی سے تشکیل کردہ مرثیے کی خارجی حیثیت کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا تھا جسے انیس و دبیر نے انتہائے کمال تک پہنچا دیا؟ اے سودا، بی میر ضمیر، سی میر خلیق اور ڈی مرزا جعفر علی فصیح۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا میر ضمیر، آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 16 ہے، آزادی سے قبل منٹو کے افسانوں پر چلائے گئے مقدموں کی روداد کس کتاب میں بیان کی گئی ہے؟ آپشن اے آتش پارے، آپشن بی دھواں، آپشن سی پذیر اور آپشن ڈی لذت سنگ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا لذت سنگ۔
آزادی سے قبل منٹو پر چلائے گئے افسانوں کی روداد لذت سنگ نام کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے ہمارا، ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں کس کا کردار اہم ہے؟ آپشن اے اختر شیرانی، آپشن بی نون میم راشد، آپشن سی نادر کاکوری اور آپشن ڈی اختر الایمان۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی۔ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں نون میم راشد کا کردار اہم ہے۔ سوال نمبر 18، اختر الایمان کی تصنیف یادیں کیا ہیں؟ آپشن اے یادوں کا مجموعہ، آپشن بی آپ بیتی، آپشن سی رپورتاژ اور آپشن ڈی مجموعہ کلام۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا مجموعہ کلام۔ اختر الایمان کی تصنیف یادیں ان کا مجموعہ کلام ہے۔ سوال نمبر 19، اپنے تذکرے میں یہ کس نے لکھا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ اے مصطفیٰ، بی قدرت اللہ قاسم، سی شفیق اورنگ آبادی اور ڈی میر تقی میر۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی میر تقی میر۔ میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں لکھا تھا کہ اگرچہ ریختہ دکن سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی شاعر مربوط وہاں پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آغاز ان سے نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 20، آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں، یہ شعر کس کا ہے؟ اے سوز، بی درد، سی میر اور ڈی شاد عظیم آبادی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا درد۔ سوال نمبر 21 ہے ہمارا، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام کیا تھا؟ اے شریف الدین احمد، بی فصیح الدین احمد اور سی محی الدین احمد یا پھر ڈی سلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا محی الدین احمد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اوریجنل نام محی الدین احمد تھا۔ سوال نمبر 22 ہے، غالب نے اردو خطوط لکھنا کب شروع کیا؟ 1857، 1830، 1848 اور 1835۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 1848۔ سی والا آپشن کریکٹ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 23 ہے، کس کے افسانوں میں بالعلوم واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ اے منٹو، بی بیدی، سی قرۃ العین حیدر اور ڈی کرشن چند۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا قرۃ العین حیدر۔ سوال نمبر 24 ہے، تجسس، تحیر اور طوالت ذیل میں کس صنف کی خصوصیات ہے؟ تجسس، تحیر اور طوالت، مختصر افسانہ، داستان، خاکہ یا پھر انشائیہ۔ سب کو معلوم ہے سب سے طوالت داستان طویل جو ہوتی ہے وہ داستان ہوتی ہے، تو اس کا آنسر بی ہوگا داستان۔ سوال نمبر 25، کلام اقبال میں لالہ کا ذکر پہلی بار کہاں ملتا ہے؟ ارمغان حجاز میں یا ضرب کلیم کی غزل میں، بال جبرائیل کی نظم میں، پیر یا پھر بانگ درا کی غزل میں؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی بانگ درا کی غزل میں لالہ کا ذکر پہلی بار ملتا ہے۔
سوال نمبر 26، نظم بعنوان رومی اقبال کے کس شعری مجموعے میں ملتی ہے؟ اس کا آنسر ہو جائے گا اے ضرب کلیم۔ سوال نمبر 27 ہے، تھی نہر القما بھی خجالت سے آب آبا، آب آب روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا کا ہر حباب۔ مذکورہ شعر کے خالق کون ہیں؟ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ راشد الخیری، جوش، انیس یا پھر اقبال؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا انیس۔ سوال نمبر 28 ہے، داستان عہد گل کیا ہے؟ افسانوں کا مجموعہ، خطوط کا مجموعہ، سفر نامہ یا پھر مضامین کا مجموعہ؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا مضامین کا مجموعہ ہے۔ داستان عہد گل مضامین کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 19، اس ذیل میں انیس کا شعر جغرافیائی اعتبار سے واقعی انحراف کی بہترین مثال ہے۔ مطلب اس میں کل 4 شعر دیے گئے ہیں انیس کے، جس میں ایک شعر جو ہے وہ جغرافیائی کے حساب سے ٹھیک ہے۔ اے ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشاں تھا ستارہ، پانی رخ پر نور سے روشن ہوا سارا۔ بی ہے، بزم خیال میں تیرے حسن کی سماں جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا ہجر کی رات ڈھل گئی۔ سی ہے، وہ دست وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزۂ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار۔ اور ڈی ہے، بادہ کش مہر میں گلشن میں لبِ جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمۂ کو کو بیٹھے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی۔ سی از دا کریکٹ آنسر۔ وہ دست وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزۂ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار۔ سوال نمبر 30 ہے، ذیل کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ مطلب ایک طرف کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کو کچھ صنف سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی ناولٹ، سیتا ہرن افسانہ، ستمبر کا چاند رپورتاژ، پتھ جھڑ کی آواز ناول۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی، ستمبر کا چاند رپورتاژ ہے، جبکہ جو بی ہے سیتا ہرن یہ ناولٹ ہے، اور پتھ جھڑ کی آواز، یہ جو پتھ جھڑ کی آواز ہے یہ افسانہ ہے، اور ناول جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی یہ ایک ناول ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، احتسام حسین، مجنوں گورکھپوری یا شمس الرحمن فاروقی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ انہوں نے کہا ہے نذیر کا دماغ اور تجربہ محدود ہے۔ سوال نمبر 32، ان میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ بوستان خیال، فسانہ آزاد، نو طرز مرصع اور آرائش خیال؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی، فسانہ آزاد جو داستان ہے یہ لکھنؤ میں لکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 33، کھڑی بولی کے مقابلے میں سورسینی، اپبھرنش اور پراکرت کس کی سچی جانشین ہیں؟ بندیلی کھڑی مطلب بندیلی بولی، ہریانوی، برج بھاشا یا قنوجی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا برج بھاشا۔ تو یہ پورا سینٹنس کیا ہو جائے گا؟ کھڑی بولی کے مقابلے میں سورسینی، اپبھرنش اور پراکرت برج بھاشا کی سچی جانشین ہیں۔ سوال نمبر 34، کھڑی بولی کس علاقے کی بولی ہے؟ اے ہندوستانی مغربی ہند کے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے، بی شمالی ہندوستان میں دہلی کے جنوبی علاقوں کی بولی ہے، سی
وسط ہند کے علاقوں کی بولی ہے یا پھر ڈی مگدھ دیش کے علاقوں کی بولی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہندوستانی مغربی ہندی کے شمالی مغربی علاقے کی بولی ہے۔ کون سی؟ کھڑی بولی۔ سوال نمبر 35، کلیم الدین احمد کی تنقید پر کس مغربی نقاد کا اثر ہے؟ کولرج، میتھیو آرنولڈ، ولیم ایمس یا پھر ایف آر لیوس؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی ایف آر لیوس۔ کلیم الدین احمد کی تنقید پر ایف آر لیوس جو کہ ایک مغربی نقاد ہے ان کا بہت زیادہ اثر ہے۔ سوال نمبر 36، قرۃ العین کے کس افسانے کی ہیروئن پہلی بار اپنے انٹلیکچوئل ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی، جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے؟ اے کارمن، بی جلاوطن، سی روشنی کی رفتار یا پھر ڈی پت جھڑ کی آواز؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی پت جھڑ کی آواز افسانے کی ہیروئن پہلی بار اپنے انٹلیکچوئل ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی، جنسی اور احساسی روپ سے سامنے آتی ہے۔ سوال نمبر ہے 37، فارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ کون سا ہے؟ اے گوپی چند جالندھر، بی خورشید، سی جہانگیر شاہ گوہر اور ڈی ظلم الظلم؟ مطلب اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی خورشید۔ فارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ خورشید ہے۔ سوال نمبر 38، افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ اے خوبصورت بالا، بی خواب ہستی، سی سلور کنگ اور ڈی اسیر ہرس؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا سلور کنگ۔ افضل اور پروین آغا حشر کے ڈرامے سلور کنگ کے کردار ہیں۔ سوال نمبر 39، آغا حشر کہاں پیدا ہوئے؟ کشمیر، امرتسر، لاہور یا پھر بنارس؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی بنارس۔ آغا حشر بنارس میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 40، آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں پیش ہوا؟ 1970، 1954، 1958 یا پھر 1960؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا 1954۔ آگرہ بازار پہلی بار 1954 میں پیش ہوا تھا۔ سوال نمبر 41، بیدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ اے گھر میں بازار میں، بی گرہن، سی لاجونتی اور ڈی دانا و دام؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا لاجونتی۔ بیدی کی کہانی لاجونتی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے۔ سوال نمبر 42، کرشن چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حرکی عنصر کے طور پر موجود ہے؟ اے بالکنی، بی بھوت، سی زندگی کے موڑ پر یا پھر ڈی گرجن کی ایک شام؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی بھوت۔ کرشن چندر کے افسانے بھوت میں بمبئی کی برسات ایک حرکی عنصر کے طور پر موجود ہے۔ سوال نمبر 34، قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانے کا نام کیا ہے؟ اے نکڑ، بی انّداتا، سی آدھے گھنٹے کا خدا یا پھر ڈی 2 فرلانگ لمبی سڑک؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے انّداتا۔ انّداتا قحط بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کا ایک افسانہ ہے۔ سوال نمبر 44، عشق پر زور نہیں، خدمت گار یہ دونوں افسانے کس سے منسوب ہیں؟ قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو یا پھر راجندر سنگھ بیدی؟ تو یہ دونوں افسانے عصمت چغتائی سے ریلیٹڈ ہیں، عشق پر زور نہیں اور خدمت گار۔ سوال نمبر 45 ہے، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ زبیدہ،
نادرہ، فہمیدہ یا پھر محمودہ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا نادرہ۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام نادرہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ کوہرے کا چاند، محل سرا، سرخ پردے یا زود پشیماں؟ تو زود پشیماں محمد حسین آزاد کا ڈرامہ نہیں ہے، باقی یہ سارے ڈرامے کوہرے کا چاند، محل سرا اور سرخ پردے محمد حسین آزاد کے ڈرامے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل قرار دیا ہے؟ اے روٹیاں، بی بنجارا نامہ، سی آدمی نامہ اور ڈی کلجگ؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی کلجگ۔ نذیر اکبر الہ آبادی کی نظم کلجگ کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثل قرار دیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے 48، غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عود ہندی۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، 1897 میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی تھی؟ تو 1897 میں یادگار غالب کتاب شائع ہوئی تھی۔ نمبر 50، اپنی نظموں میں جمن، وفاقی، سلو اور بدھو جیسے علائم کا استعمال کس نے کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، جعفر جٹلی یا پھر سودا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ یہ ہمارے 2013 کے کویشچن پیپر سیکنڈ کے کل سوالات 25 یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کچھ لگتا ہے اس میں کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہو تو آپ ہمارے چینل پہ کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں۔ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اس کا سیکنڈ پارٹ جو مطلب کویشچن نمبر 3 ہے وہ بہت ہی جلد میں اپلوڈ کر دوں گی۔